اگلے گیسٹ ابو حنزلہ کو ایڈ کراؤں, آپ اپنا سوال کریں. ابو حنزلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے ایک میرا سوال صدقۃ الفطر کے حوالے سے ہے. جی ابھی ہمارے وہاں کیا ہوا, مطلب گاؤں میں صدقۃ الفطر کا پیسہ اور اناج پہلے سے اکٹھا کیے, رمضان 20 رمضان سے اکٹھا کیے. پھر اس کے بعد میں چاند نکلنے کے بعد میں ہم لوگ تقسیم کیے. تقسیم کرنے کے بعد میں اناج سب بانٹ دینے کے بعد میں پھر بھی جمعیت کے جو ذمہ دار ہیں وہ کچھ رقم رکھتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 30-40 ہزار یا 20 ہزار تک ایسے وہ رکھتے ہیں. اب جب ان لوگ کو بولا گیا کہ یہ پیسہ کیوں رکھ رہے ہو صدقۃ الفطر کا, تو انہوں نے بولا کہ بعد میں اسے جب غریب کو, مسکین کو, یا نہیں تو پھر جس کی غریب کی شادی ہوگی اس میں دے دیا جائے گا. ہم بولے کہ ایسا نہیں ہے صدقۃ الفطر کا پیسہ رکھنا, تو اس کو تھوڑا وضاحت کیجیے شیخ. دیکھیے, پہلی بات تو جو بہت پہلے آپ لوگوں نے جمع کر دیا, بہت پہلے جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے. 3 دن پہلے, زیادہ سے زیادہ 3 دن پہلے کسی بھی جمعیت, تنظیم, کسی بھی جہاد, کسی ٹرسٹ کے پاس جمع کر سکتے ہیں. جو لوگ شوال کا چاند دیکھنے کے بعد اسے تقسیم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور نماز سے پہلے, نماز عید سے پہلے اسے تقسیم کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس آپ 3 دن پہلے زیادہ سے زیادہ جمع کر سکتے ہیں. اگر 3 دن سے بھی پہلے آپ نے جمع کر دیا تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, آئندہ اس کا دھیان رکھیں. باقی رہی بات کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے جمع رکھیں گے, کچھ حصہ بعد میں شادیوں میں دیں گے. اب اس پر ہم کیا بولیں بتائیے, مطلب اتنا بولتے آئے ہیں. یہ جو جمعیات اور بہت سارے لوگ ہیں, کس کا ہم نام لیں, یہ سارے لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. مطلب کیا اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ یہ جو جمعیتیں قائم ہیں, یا کوئی بھی آدمی جو ٹرسٹ کوئی بناتا ہے, کوئی تنظیم بناتا ہے دین کا نام لے کر کے, اور اس طرح سے کھلی دھاندلی کرتا ہے وہ دین کے ساتھ, کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں. وہ لوگ کہاں ہیں جب زکوٰۃ کے مسئلے پر بات ہوتی ہے؟ تو جو سامنے آتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں؟ کم سے کم ان لوگوں کے بارے میں تو بولیں. بھائی کبھی اس مسئلے میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ الفطر کی رقم نماز تک تقسیم ہو جانی چاہیے. زکوٰۃ الفطر حالانکہ نقد میں جو دیتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے, لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اس کے تقسیم کرنے کا جو وقت ہے, اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز تک وہ ختم ہو جانا چاہیے زکوٰۃ الفطر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے, فمن اداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة او زکوٰۃ مقبولہ, ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. اگر نماز عید کے بعد اسے دے رہے ہیں تو یہ عام صدقہ ہے, زکوٰۃ الفطر نہیں ہے. تو کہاں ہیں یہ لوگ, کہاں ہیں یہ, مطلب جو زکوٰۃ کے مسئلے پر بات ہوتے ہی چراغ پا ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کہاں ہیں؟ کیوں آ کر کے نہیں بولتے؟ مطلب منہ میں دہی جما کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ کیا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے؟ بھائی یہ ایک واجب کا مسئلہ ہے, کوئی مستحب کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی افضل کی بات نہیں ہے. یہ دین کا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ایک رکن سے ہے, رمضان سے ہے, روزے سے ہے. تو کہاں ہے ایسے لوگ, کیوں نہیں آ کر کے بولتے ہیں؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں بتا دیجئے, پبلک میں بتا دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ ایسے لوگوں کے پاس اگر آپ اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے پاس جو آدمی یہ جانتے ہوئے اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو سننے کے بعد اگر وہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ صرف یہ ہے کہ بیان نہیں کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصلحتیں اسے ٹکراتی ہیں, اس لیے اسے بیان نہیں کیا جا رہا ہے. ورنہ کوئی بھی کتاب شریعت میں, کوئی جو بھی کتابیں شرعی مسائل کے بارے میں لوگوں نے لکھی ہیں, کہیں پر بھی آپ یہ مسئلہ پڑھیں گے, آپ کو ہر جگہ یہی بات ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی میں نے آپ کو بتایا صراحت کے ساتھ. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے, اس مسئلے کا تعلق لوگوں کی اپنی ذاتی مصلحتوں سے ہے. اکثر علماء اس بات کو جانتے ہیں, لیکن ان کی ذاتی مصلحتیں ٹکراتی ہیں, اس لیے بولنے سے کتراتے ہیں. تو کم سے کم اب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے, آپ بتائیے لوگوں کو کہ اگر اس طرح سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی بہت شکریہ. سر اور ایک سوال ہے, بولیے. تراویح کے مطلب آخری حصے میں وتر کی نماز ادا کرتے تھے رات کے 2:30-3 بجے. تو اس سے میں نے آپ کی تقریر سنی تھی, تو اس میں جا کے میں وہاں پہ امام صاحب سے بھی مشورہ کیا. امام صاحب وہاں پہ اعلان کر دیے کہ بعد میں وتر کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جائے گی, اعلان ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد میں رات کے 2:30 بجے, مطلب ہمارے یہاں پہ سلسلہ کیا ہے, رات کو تقریری پروگرام بھی ہوتی ہے. تو تقریری پروگرام ختم ہونے کے بعد میں بولے کہ باجماعت ادا کی جائے گی. تو میں نے بولا کہ آپ تو اعلان کر دیے تھے کیونکہ باجماعت ادا نہیں کیا جائے گا, علیحدہ پڑھیں گے. تو انہوں نے پھر اس کے جو ذمہ دار تھے پھر وہ مارنے پیٹنے تک اتر گئے اس مسئلے کو لے کے. تو سوال کیا ہے آپ کا؟ یہ مسئلہ سوال تو یہ آپ نے خود بتایا کہ یہ مسئلہ میں بیان کر چکا ہوں. جی, اگر جماعت مطلب کے ساتھ تراویح کی نماز ہو رہی ہے جماعت کے ساتھ, تو جی مکمل تراویح کے ساتھ ساتھ آپ وتر کی نماز بھی پڑھیں. یہی سلف سے ثابت ہے. ایسا نہیں کہ تراویح ابھی پڑھ لیے, وتر کو روک کے رکھیں گے بعد میں پڑھیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. بہت تفصیل سے اس پر ہم بات کر چکے ہیں. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی زبردستی دکھاتا ہے, ظاہر ہے مطلب زکوٰۃ جیسے مسئلے میں لوگ اپنی منمانی کر رہے ہیں جو کہ واضح ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں, تو یہاں پر تو بہرحال کسی نہ کسی طرح اختلاف کی گنجائش نکال لیں گے. تو اب کیا کریں گے اس کا؟
تو جو آپ کے اختیار میں ہے آپ اتنا کیجئے، باقی یہ لوگ جو دبنگئی دکھاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پہ. اور ہمارے امام صاحب پھر بعد میں جواز کے راستہ بھی دکھایا عوام کو، اس کی وجہ سے تھوڑا فتنہ کھڑا ہو گیا. تو آپ کے اختیار میں جتنا ہے آپ نے کیا، باقی آپ خاموش ہو جائیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بارک اللہ فیک.